بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں مسلمانوں کو جہاں بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، وہاں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی ہے کہ مسلمان حسن اخلاق کا حامل بنے، برے اخلاق سے بچے. اور یہ اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، اسلام صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاقیات پر بھی بہت زور دیتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اخلاق کی تعلیم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. اگر ایک انسان بااخلاق و باکردار نہیں ہے تو صرف اس کی عبادات، اس کی نماز، اس کے روزے اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کیا مفلس تو اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسے اہم فرائض کا اہتمام تو کیا ہوگا، مگر وہ حسن اخلاق کی نعمت سے محروم رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی بدخلقی اسے لے ڈوبے گی. بڑے افسوس کی بات ہے، وہ رسول جس کے بلند اخلاق کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے، جس کے بلند اخلاق کی، عظیم اخلاق کی شہادت اللہ نے قرآن میں دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. آج اسی رسول کی امتی طرح طرح کی اخلاقی انارکیوں کے شکار ہے. آج ہمارا معاشرہ جہاں بہت ساری اخلاقی خرابیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہیں ایک بہت بڑی اخلاقی برائی عیب جوئی بھی ہے. عیب جوئی یہ عموماً جہالت، حسد، بغض، کبر و غرور اور منصب طلبی کی بنیاد پر منظر عام پر آتی. یہ لوگ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس گناہ سے سختی کے ساتھ بچنے کی تلقین فرمائی. فرمایا کہ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مومنو، تم آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے نہ پڑو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برا لقب نہ دو، کسی کو برا لقب نہ دو. اس کے اصل نام کے بجائے اسے ایسے کریہ نام سے، لقب سے پکارو جو اپنے لیے ناپسند کرے. یہ مومنانہ شان نہیں ہے. عیب جوئی کی مختلف شکلیں ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور لوگ ان میں مبتلا. انسانی چہرہ مہرہ، شکل و صورت اور قد و قامت میں عیب جوئی
اور طعنہ زنی تحقیر کی نیت سے، یہ جہالت کی نشانی، یہ بہت بڑی جاہلیت ہے کہ آدمی چہرے مہرے پر، رنگ و رونق پر تبصرہ کرے، یا انسان کے قد و قامت پر طعنہ زنی کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو برا بلا کہہ دیا اور اسے اس کی ماں کی عار دلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی، تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کے اثرات ابھی بھی باقی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے لیے تو پستہ قد صفیہ ہی کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی زبان سے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته۔ عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیری یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے، پورا سمندر کا پانی بدمزہ ہو جائے۔ اسی طرح نسب اور پیشے میں طعنہ زنی اور عیب جوئی بہت سے لوگ آج کرتے ہیں، اور نسب کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو حقیر جانتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کو مطعون کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جلہا ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، تو پیشے کے اعتبار سے اس پر طعنہ زنی کرنا یا اس کی عیب جوئی کرنا، یا پھر کوئی شخص فاطمی النسب ہے، قریشی النسب ہے، یہ کوئی بھی نسب ہے، فاروقی النسب ہے، اب اس نسب کی بنیاد پر دوسری نسب رکھنے والوں کو مطعون کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر کی علامت قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں عام طور پر، دو برائیاں عام طور پر لوگوں میں موجود ہیں جبکہ وہ کفر کی علامت اور کفر کی نشانیاں ہیں، کافروں کا طریقہ۔ الطعن فی النسب، نسب میں مسلمان دوسرے مسلمان کو مطعون کرے، والنیاح علی المیت، اور مردہ پر نوحہ خوانی کرنا، یہ دونوں کفر کی نشانیاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ انسانوں پر عیب جوئی، انسانوں کی عیب جوئی اور ان پر کیچڑ اچھالنا تو دور کی بات، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ساری زندگی میں کھانے میں عیب نہیں نکالا، کھانے میں نکتہ چینی نہیں کی۔ آج مسلمان دعوتوں میں جاتا ہے یا دعوتوں سے فارغ ہوتا ہے تو کھانوں پر گھنٹوں تبصرے ہوتے ہیں، کھانے میں فلاں چیز کی کمی تھی، فلاں چیز باقی رہ گئی تھی، کھانا ایسا ہونا چاہیے تھا، کھانا بدمزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے سے متعلق یہ تھا کہ کھانا اگر پسند آتا، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ کے من پسند کا ہوتا تو آپ کھا لیتے خاموشی کے ساتھ، اور اگر آپ کو پسند نہ ہوتا یا طبیعت نہ ہوتی تو آپ چھوڑ دیتے تھے، اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اس میں نکتہ چینی نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ عام طور پر دوسرے لوگوں کی صفات کی بنیاد پر یا اس کی عادات کی بنیاد پر اس کے اصل نام کے بجائے اس کے ساتھ دوسرا نام جوڑ دیتے ہیں، اس کو اس کے دوسرے نام سے پکارتے ہیں، عادات کی بنیاد پر یا پھر صفات کی بنیاد پر اس پر دوسرا نام چسپا کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جبکہ وہ اس نام سے چڑھتا ہے، اسے یہ نام، یہ لقب ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت مشہور ہے، یہ کمزوری بہت زیادہ ہے کہ لوگ دوسرے کو اس کی عادت کی بنیاد پر یا اس کی صفت کی بنیاد پر دوسرا نام اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، دوسرا لقب اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں تشریف لے گئے اور اس قبیلے کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں گئے وہاں ہر آدمی کا 2 نام ہوا کرتا تھا، ہر آدمی کے 2 نام ہوا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو آواز دی اور اس کے اصل نام کے بجائے دوسرے نام سے اس کو پکارا. جو عموماً لوگ اس کا نام بیان کیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے, تو قوم کے لوگوں نے, اس قبیلے کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نام سنا تو آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام سن کر اگلا وہ مسلمان بھائی ناگوار جانتا ہے, انہو یغضب منہ, جس نام سے آپ اس مسلمان کو آواز دے رہے ہیں وہ اسے پسند نہیں ہے, وہ اس پر غصہ ہوتا ہے, چڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ایسی خرابی معاشرے میں بہت عام ہے. لوگ ان کے نام, ان کے لقب عجیب عجیب طرح کے رکھ دیتے ہیں, جبکہ اس بھائی کو وہ نام, وہ لقب حقیقت میں پسند ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن انسانی زندگی میں کچھ مواقع, کچھ حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان کو اس کے عادات اور صفات کے نام پر نام دے دیا جاتا ہے اور اسی نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے معاشرے میں, لوگوں میں. تو علماء محدثین کا کہنا ہے کہ اصلاح اور خیرخواہی, تعارف, انٹروڈکشن اور امتیاز کے پیش نظر ایک مسلمان دوسرے کو اس کے عادات کی بنیاد پر یا صفات کی بنیاد پر جو نام دیا گیا ہے اس سے اس کو پکار سکتا ہے, بلا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ہاتھ بہت لمبا تھا, تو اس کی بنیاد پر آپ نے ان کو لقب دیا ذوالیدین, دو ہاتھ والا. ذوالیدین, دو ہاتھ والا. اور اسی لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب بھی کرتے تھے اور اسی سے پکارا بھی کرتے تھے, جبکہ وہ برا نہیں جانتے تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین, ان کے سر کے آگے کے بال جھڑے ہوئے تھے, گرے ہوئے تھے. تو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ, عمر کے نام کے ساتھ, ان کی جو عادت یا ان کی جو صفت تھی, بال جھڑ گیا تھا, اس کی بنا پر ان کا جو نام رکھ دیا تھا, لقب رکھ دیا تھا, اس نام کو بھی اس لقب کو بھی ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا. اصلع کے معنی ہوتا ہے جس کے آگے کے سر کے بال گرے ہوئے ہوں. تو محدثین نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں اس اصلع کی صفت کو بھی نقل کیا. اسی طرح بہت سے ائمہ محدثین گزرے جن کے دوسرے اسماء اور القاب تھے, جبکہ ان ناموں کے, ان القاب کے معنی صحیح طور پر اچھے نہیں تھے, بہت اچھے نہیں تھے, لیکن محدثین نے ان کو انہی اسماء اور القاب کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں یاد کیا, ان کا تذکرہ کیا, اور وہ برا بھی نہیں جانتے تھے. سلیمان بن مہران, ان کے ساتھ الاعمش کا لقب جوڑا گیا. اعمش کے معنی جو نابینا ہو, بینائی سے محروم. عبد الرحمن بڑے محدث تھے, ان کے ساتھ الاعرج کا لقب جوڑا گیا. اعرج کے معنی ہوتا ہے جو پاؤں سے معذور ہو, جس کے پاؤں میں خرابی ہو, جو دونوں پاؤں پر صحیح طور پر کھڑا نہ ہو سکے. عبد الرحمن کے ساتھ الاعرج کا لقب جوڑا گیا. بڑی چوٹی کی محدث تھے. انسانی زندگی میں کچھ ایسے بھی لمحات اور مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ عیوب کی نشاندہی کر دینا ضروری ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ ہے. نکاح کے معاملے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی خامیوں اور خرابیوں کو پورے طور پر اجاگر کر دینا, سامنے رکھ دینا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ نکاح کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے. تو اس میں لڑکوں کی کیا کمزوری ہے, لڑکیوں کی کیا کمزوری ہے, مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ پوری اس کی کمزوری اور خوبی اور خرابی سامنے رکھ دے, تاکہ بعد میں کسی طرح کا دھوکہ نہ لگے, کسی بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے, کسی بڑے حادثے کا شکار ہونا نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تو فقیر اور محتاج آدمی ہے, قلاش آدمی, اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, لا مال لہ, وہ تمہارا خرچہ کیا اٹھائے گا, کیسے تمہارا بار اٹھائے گا. اور جہاں تک ابو جہم کی بات,
وہ لا يضع العصا عن عاتقه، وہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ یا تو اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا ہے، بہت زیادہ ابو جہم اپنی بیوی کو مارتا ہے، یا پھر ابو جہم اکثر و بیشتر سفر میں رہتے ہیں، تو تمہارا خیال کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے میں بالکل خالص اور سچا مشورہ دیا، بغیر کسی قسم کی پرواہ کیے. آپ نے معاویہ اور ابو جہم کی جو کمزوری تھی وہ اجاگر کر دیا، جو ان کی کمزوری تھی، خامی تھی، وہ اجاگر کر دیا. اس ایسے مواقع پہ عیوب کی نشاندہی کی اجازت احادیث سے ملتی، لیکن حسد کی بنیاد پر، کبر و غرور اور جہالت کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر آدمی کسی بھائی، کسی مرد، کسی عورت کی طرف کوئی عیب منسوب کر دے، کوئی عیب لگا دے اس پر، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حرکت سخت ناگوار، بہت بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حرکتوں پر غضبناک ہوتا ہے. بنو اسرائیل سے بخاری کے اندر ہے کہ ایک مقام پہ نہایا کرتے تھے جہاں پہ سب برہنہ نہاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر تبصرہ کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے نبی تھے، باحیا انسان تھے، وہ ایک مقام پر الگ نہایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان لوگوں نے بدگمانی کی بنیاد پر کہا کہ موسیٰ ہم لوگوں کے درمیان غسل نہیں کرتے، شاید کہ ان کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، ضرور وہ ہم سے چھپ کر اس لیے غسل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کو پاک صاف ظاہر کرنا تھا، بیماریوں سے بری ثابت کرنا تھا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم غسل کے مقصد سے آئے جہاں پہ وہ غسل کرتے تھے تنے تنہا، اور ایک پتھر پہ کپڑے رکھ دیے. جیسے پتھر پہ کپڑا رکھا، پتھر کپڑا لے کر فرار ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے پیچھے پیچھے اس کو آواز دے رہے کہ پتھر میرا کپڑا مجھے دے دے. پتھر کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، وہ اس مقام پر رکا جہاں پہ بنو اسرائیل غسل کیا کرتے تھے. جب وہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہر قسم کی عیوب سے پاک ہے، ان کے اندر تو کوئی بیماری نہیں. ہم خواہ بدگمانی میں پڑے ہوئے تھے کہ ان کو فلاں قسم کی مرض کی بیماری ہے، فلاں قسم کا مرض. تو ایسا سوچنا بدگمانی کی بنیاد پر یا کسی کی طرف عیب کو منسوب کرنا، تہمت لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیب جوئی اور طعنہ زنی کو بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی. آپ نے فرمایا کہ حدیث کے اندر، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، راسخ نہیں ہوا ہے، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی عیوب کی ٹوہ میں نہ لگو، اور یہ جان رکھو کہ جو مسلمانوں کی عیوب کو ٹٹولنے یا ان کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ جس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. ناظرین کرام، آج اگر ہم انصاف سے اپنے گریبان میں دیکھیں تو شاید ہمیں اپنے اندر 1000 برائیاں نظر آئیں اور ہمیں اپنے سے زیادہ برا کوئی نہ لگے. یاد رکھیں کہ ایسا ہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے اور خوش نصیب ہے جو دوسروں کی عیوب کی ٹوہ میں لگنے کے بجائے اپنے عیوب کو تلاش کرے اور ان کی اصلاح کرتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا، طوبى لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کے لیے بشارت ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اس کے اپنے عیب، اپنی خامی دوسرے کے عیوب اور خامیوں سے دور رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی اخلاقی برائی سے بچا کر ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.